بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بریک ڈاؤن آف لیکوڈ اینڈ سالڈ انسولیشن۔ تو یہ ایکچولی دو پارٹس ہیں ہمارے اس چیپٹر کے۔ تو آج کے ٹاپک میں، آج کے پارٹ میں ہم انشاءاللہ فرسٹ اس کا پورشن کمپلیٹ کریں گے، جو کہ ہمارا بریک ڈاؤن آف لیکوڈز ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پریویسلی جو بریک ڈاؤن اسٹڈی کیا تھا وہ گیسز کا تھا، جو ہمارے تین میڈیمز ہیں، گیسیس میڈیم ہیں اور لیکوڈز ہیں اور سالڈ میڈیمز ہیں۔ ان کی ساری ہم نے جو ہے بریک ڈاؤن اسٹڈی کی۔ تو اب ہم لیکوڈ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے گیس بریک ڈاؤن آف دا گیسز میں ہم نے کہا تھا کہ جو پیور گیسز ہیں ان کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اتنی جلدی نہیں ہوتا، یا ان کی جو بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ہے وہ ویری ہائی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ جو آپ کی پیوریفائڈ نہیں ہوتی وہ گیسز، ان میں کوئی مکسچر آ جاتا ہے، یا تو اس کی وجہ سے آپ کا جو گیسز ہیں وہ اپنی جو ہے اس اسٹرینتھ سے پہلے جو بریک ڈاؤن کر جاتی ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو لیکوڈز ہیں وہ ہمارے اگر پیوریفائڈ ہوں، ہائیلی پیوریفائڈ ہوں، تو ان کی جو ڈائی الیکٹرک اسٹرینتھ ہے ویری ہائی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 1 میگا وولٹ پر سینٹی میٹر، مینز کہ میگا وولٹ میں ہوتی ہے پر سینٹی میٹر۔ اور اسی طرح سے جو گیسیز کی پیچھے ہم نے اسٹڈی کی تھی وہ تھی کلو وولٹ میں، مینز کہ اگر ہم کمپیئر کریں لیکوڈز کو اور گیسز کو تو یہاں پر ہمیں یہ جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ لیکوڈز کا جو بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ہے وہ گیسز مٹیریلز کی کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ اصل میں جس طرح جو گیس جو مالیکیولز ہیں میڈیم کے یا جو ایٹمز ہیں، یہ جتنا قریب ہوں گے اتنی ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی جائے گی، اور جتنا دور ہوں گے تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ویک ہوگی۔ تو گیسیز کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں، وہ دور دور ہوتے ہیں، اور لیکوڈز میں وہاں پر تھوڑے کنڈینس ہوتے ہیں، اور اس سے آگے جو سالڈز ہیں اس میں وہ بہت قریب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹرینتھ سالڈز کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہم ہائی وولٹیج کے اوپر، ایکسٹرا ہائی وولٹیج کے اوپر ہم جو انسولیشن میڈیم یوز کرتے ہیں وہ ہم زیادہ تر سالڈز مٹیریل کے یوز کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے پاس جو ہے پیوریفائڈ، ہائیلی پیوریفائڈ لیکوڈز ہوں تو پھر تو آپ کا بریک ڈاؤن کا زیادہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس کمرشل لیکوڈز ہیں جو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ پیوریفائڈ نہیں ہوتے، نہ ہی ہم کمپلیٹ پیوریفیکیشن اس کی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ امپیورٹیز کنٹامینیٹ ہو جاتی ہیں ہمارے پیوریفائڈ لیکوڈز کے ساتھ۔ تو وہ جو امپیورٹیز ہیں جیسا کہ ڈسٹ پارٹیکلز آپ کے ایڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کاربن ہے، سلفر آئنز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے واٹر پارٹیکلز ہیں یا واٹر ویپرز ہیں، وہ آپ کے لیکوڈز میں کنٹامینیٹ ہو جاتے ہیں، اور آئنک پارٹیکلز ہیں یا ڈیزالوڈ گیسز سچ ایز کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسیٹرا۔ تو یہ کچھ امپیورٹیز ہیں جو آپ کے لیکوڈ میں کنٹامینیٹ کرتی ہیں۔ تو ان امپیورٹیز کی وجہ سے آپ کا جو لیکوڈ کی بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اور یہ بھی یاد کر لیں کہ اگر آپ کی امپیورٹیز کی ویری ویری لیسر اماؤنٹ کنٹامینیٹ کرے گی لیکوڈز کے اندر، تو آپ ٹو 20% اس کے بریک ڈاؤن میں ایفیکٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ جیسا کہ یاد کر لیں کہ اگر 0.01% واٹر کی کنٹامینیشن ہو جائے ٹرانسفارمر آئل کے اندر، جو کہ ہمارا بریک ڈاؤن جو کہ ہمارا انسولیٹنگ میڈیم ہے ٹرانسفارمر کا لیکوڈ جس کو ہم فیز میں لیں گے، اس کے اندر اگر 0.01% آپ کا واٹر کی کنٹامینیشن ہو جائے
تو آپ کے ٹرانسفارمر آئل کی جو بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ہے وہ 20% کم ہو جائے گی. تو اس لیے ہمارے پاس ان امپیورٹیز کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز پروڈیوس ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کچھ جو ہے وہ میتھڈز اپلائی کرتے ہیں اپنی ان امپیورٹیز کو ختم کرنے کے لیے، جو جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے ریموول آف دا ڈسٹ پارٹیکلز یا ریموول آف دا امپیورٹیز کے لیے جو پیوریفیکیشن لیکوڈ کی ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ فلٹریشن کرتے ہیں، یا جو ہے ڈسٹیلیشن ہے، ڈی گیسنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو میتھڈز ہیں وہ کچھ ہم ڈرائنگ ایجنٹس ڈالتے ہیں لیکوڈز کے اندر جو کہ ہماری آئنک امپیورٹیز کو ختم کرتے ہیں. تو یہ میتھڈز ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دا پیوریفیکیشن لیکوڈز کی میتھڈز کون سے ہیں. تو اب ان امپیورٹیز کے ایگزسٹ کرنے سے ہمارا لیکوڈ جو ہے وہ جلدی بریک ڈاؤن کر جاتا ہے، اور اس سے پہلے ہمارا جو کمپلیٹ ہائیلی پیوریفائڈ لیکوڈ بنانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی اس کی سمری تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کی کہ لیکوڈ بریک ڈاؤن کیوں ہوتا ہے، اور جو کمرشل لیکوڈز ہوتے ہیں وہ کیسے ہمیں ملتے ہیں، اور ان میں سے کون سی امپیورٹیز انکلیوڈ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو لیکوڈ اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم لیکوڈ انسولیشن کا یا لیکوڈ میٹیریلز کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، تو ان کی اگر ہم اپلیکیشن کی بات کریں تو یہ جو لیکوڈ ڈائی الیکٹرکس ہیں یہ آپ کے کہاں کہاں پر ہمارے الیکٹریکل پاور سسٹم کے اندر یوز ہوتے ہیں. جیسا کہ ہائی وولٹیج کیبلز ہیں آپ کی، ان کے اندر ہم لیکوڈ ڈائی الیکٹرک یوز کرتے ہیں، اور فار دا کولنگ پرپز اور انسولیٹنگ پرپز کے لیے. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہائی وولٹیج کیپیسٹرز ہیں وہاں پر ہم لیکوڈ ڈائی الیکٹرک یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرانسفارمر کے اندر ہمارا لیکوڈ ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے جو کہ ورک کرتا ہے ایز اے ہیٹ ٹرانسفر ایجنٹ کے طور پر. اور اس کے علاوہ سرکٹ بریکرز ہیں ہمارے، اور جس کے اندر یہ جو لیکوڈ ہے یہ یوزڈ فار آرک کوئنچنگ، جس کو آرک جب پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کی کوئنچنگ کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں ہم. تو دیز آر آل اپلیکیشنز ان وچ لیکوڈ ڈائی الیکٹرک آر یوزز. تو اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ہماری ڈائی الیکٹرک اسٹرینتھ ہے، یا جس کو آپ بریک ڈاؤن اسٹرینتھ کہتے ہیں، جس کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کی جو میکسیمم ود اسٹینڈ ایبیلٹی ہے مٹیریل کی، جس کو آپ کہتے ہیں دس از اے بریک ڈاؤن اسٹرینتھ یا ڈائی الیکٹرک اسٹرینتھ، یہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یا یہ کن چیزوں سے چینج کرنے سے، کون سے پیرامیٹرز ہیں یا کون سے فیکٹرز ہیں جن کو چینج کرنے سے آپ کا ڈائی الیکٹرک اسٹرینتھ آف دا لیکوڈ میٹیریل چینج ہو سکتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے گیسیز ڈائی الیکٹرک، گیس ڈائی الیکٹرک کو اسٹڈی کیا تھا تو اس کے اندر بھی ہم نے نمبر آف فیکٹرز دیکھے تھے جن کے چینج ہونے سے آپ کی گیس مٹیریل کا جو بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ہے وہ چینج ہوتی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ کا جو ایک فیکٹر ہے ٹمپریچر ہے، اس کو چینج کرنے سے آپ کا لیکوڈ کا جو بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ہے وہ ویری کرتا ہے. اور نمبر 2 موئسچر کنٹیمینیشن کی وجہ سے بھی چینج ہوگا، اور ٹائم لیگ ہے جس کی وجہ سے چینج ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کی فریکوینسی ہے جس کے ویری کرنے سے آپ کے لیکوڈز کی بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ویری کرے گی. تو اگر ہم اس کو یہاں سے بک سے تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہے جو آپ کو لیکوڈ کا یہاں پر بریک ڈاؤن اسٹرینتھ یہاں پر شو ہو رہی ہے میگا وولٹ پر سینٹی میٹر میں ہے. اور جو لیکوڈز ہیں وہ انفارچونیٹلی آر ایزیلی کنٹیمینیٹڈ اینڈ may contain solids, other liquids in suspension and dissolved gases. The effect of these impurities is relatively small for short duration pulses. یہ امپیورٹیز کا جو ایفیکٹ ہے، اگر تو آپ
لیکوڈ ہے جس کے اندر امپیورٹیز انکلوڈڈ ہیں، ان کے اوپر آپ شارٹ ڈیوریشن پلسز دیتے ہیں ہائی وولٹیج کی جو کہ 10 مائکرو سیکنڈ کی رینج کے اندر ہے، تب تو آپ کی ان امپیورٹیز کی وجہ سے جو ایفیکٹ ہے بریک ڈاؤن اسٹرینتھ پر وہ کم پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے کنٹینوس ہائی وولٹیج کے لیے یوز کریں گے تو وہ آپ کا لیکوڈ بریک ڈاؤن کر جائے گا۔ However, if the voltage is applied continuously, the solid impurities line up at right angles to equipotential and distort the field so that breakdown occurs at relatively low voltage۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کنٹینیوسلی، یہ دیکھیں یہاں پر کہ جب آپ کنٹینیوسلی وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو جو سالڈ امپیورٹیز ہوتی ہیں آپ کے لیکوڈ کے اندر وہ لائن اپ ہو جاتی ہیں آپ کی جو ایکوی پوٹینشیل مینز کہ ایکوی پوٹینشیل کے وہ سرفیس یا جو آپ کا سرفیس ہے اس سرفیس کے ہر پوائنٹ کے اوپر پوٹینشیل کا سیم ہونا ایکوی پوٹینشیل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ چارج ہو، اس کے باہر آپ ایک سفیریکل سرکل کی فارم میں ایک باڈی رکھتے، اب اس جو بیچ میں جو پوائنٹ چارج ہے اس کی وجہ سے جو فیلڈ ہوگی وہ آؤٹ ورڈ جائے گی، تو آؤٹ ورڈ جب جائے گی تو آپ جو سفیریکل آپ نے رکھا ہے اس کی ہر پوائنٹ پہ آپ کا پوٹینشیل ایک جیسا ہوگا، تو ہم اس جو ہے سرکل کو سفیریکل کو پوائنٹ چارج کے اراؤنڈ ہم کہہ سکتے ہیں دس از اے ایکوی پوٹینشیل سرفیس۔ اب اس کے بالکل رائٹ اینگل ہوتی ہے فیلڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو یہ کیا کر دے گی آپ کی فیلڈ کو ڈسٹارٹ کرے گی اور جلدی بریک ڈاؤن آپ کا اکر ہو جائے گا لو وولٹیج پر اگر آپ کنٹینیوس کی بات کرتے ہیں۔ تو انڈر دا ایکشن آف دا الیکٹرک فیلڈ ڈیزالوڈ گیسز میں کم آؤٹ آف سولوشن فرام فارمنگ ببل۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ الیکٹرک فیلڈ پرووائڈ کرتے ہیں لیکوڈ کے اوپر تو جو ڈیزالوڈ گیسز ہیں وہ آپ کی سولوشن میں پروڈیوس ہو جاتی ہیں اور وہ ببل بنا دیتی ہیں، لیکوڈ کے اندر ببل بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ببلز ہیں دا گیس ان دا ببلز ہیز اے لوور اسٹرینتھ دین دا لیکوڈ، ظاہری بات ہے جو آپ کے لیکوڈ کے اندر ببلز بنتے ہیں ان ببلز کے اندر ہوا ہوتی ہے یا گیس ہوتی ہے، تو وہ گیس کی جو بریک ڈاؤن اسٹرینتھ ہے وہ کم ہے آپ کے لیکوڈ سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جو گیس کی بریک ڈاؤن اسٹرینتھ کم ہے وہ ببلز کے اندر جو ہے، تو اس لیے ببلز جو ہیں وہ آپ کے جلدی بریک ڈاؤن کر جائیں گے، تو جیسے ہی وہ ببل بریک ڈاؤن کریں گے تو اس کے سراؤنڈنگ میں جو لیکوڈ ہوگا وہ بھی گرم ہو جائے گا اور اس کے اندر بھی آئونائزیشن ہو جائے گی، اس طرح سے ڈیو ٹو دیز ببلز ان دا لیکوڈ آپ کا ہول بریک ڈاؤن ہو جائے گا، سو دیٹ دا مور گیس از پروڈیوس اینڈ دا ببل گروز الٹیمیٹلی کازنگ بریک ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کا بریک ڈاؤن فار دا کمرشل لیکوڈز ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ہمارے پاس یہ پوائنٹس ہیں جو کہ اسپارک بنتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ وین اے ڈفرینس پوٹینشیل از اپلائیڈ ٹو اے پیئر آف الیکٹروڈز immersed in a insulating liquid، کہ جب ہم لیکوڈ انسولیٹنگ لیکوڈ کے اندر جو امرسڈ الیکٹروڈ ہیں ان کے اوپر پوٹینشیل ڈفرینس اپلائی کرتے ہیں تو اسمال کنڈکشن کرنٹ از فرسٹ آبزروڈ if the voltage raised continuously at a critical voltage a spark passes through the electrodes، ٹھیک ہے کہ اور جو الیکٹروڈز ہیں دو ان کے درمیان ایک سپارک پروڈیوس ہوتا ہے جب آپ کریٹیکل وولٹیج تک اس کو اپلائی کرتے ہیں، وولٹیج کو بڑھاتے جاتے ہیں، وہ جو سپارک بنا ہے دو الیکٹروڈز کے درمیان وہ اس کے اندر کیا ہے، دا پیسج آف اے سپارک تھرو اے لیکوڈ انوالوز دا فالوئنگ، کیا ہوگا اس سپارک کے اندر کہ لارج کوانٹٹی آف الیکٹریسٹی ہوگی، اس سپارک کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ا برج لومینس پاتھ فرام الیکٹروڈ ٹو الیکٹروڈ، دو الیکٹروڈ کے درمیان آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسا کہ ایک روشنی لومینس پاتھ بنا ہوا ہے جو کہ آپ کو روشنی کی شکل میں نظر آئے گا۔ دا ایویلویشن آف دا ببلز آف دا گیس اینڈ دا فارمیشن آف دا سالڈ پروڈکٹس آف ڈیکمپوزیشن، یہ جو ایویلویشن ببلز آف اے گیس کی ایویلویشن ہوگی اس ڈسچارج کی وجہ سے، اس سپارک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ببلز بھی آپ کے پروڈیوس ہوں گے۔
اور فارمیشن آف اسمال پٹس آن دا الیکٹروڈ. اس کے ساتھ ہی جیسے ہی آپ کے دو الیکٹروڈ کے درمیان اسپارک پروڈیوس ہوگا تو آپ کے الیکٹروڈز پر پٹس بن جائیں گے. مینس کہ گڑھے جس طرح ہوتے ہیں نا گڑھے، اس طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے گڑھے وہاں پر پروڈیوس ہو جائیں گے الیکٹروڈز پر. اینڈ امپلسو پریشر تھرو دا لیکوڈ ود این اکمپینگ ایکسپلوسو ساؤنڈ. اس سے پھر آپ کو ایک پریشر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے اور جو کہ کاز بن سکتا ہے ایک دھماکہ، جس طرح ہوتا ہے دھماکے کی آواز آتی ہے تو وہ بھی آپ کا پروڈیوس ہو سکتا ہے. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں جو آپ کے سپارک کے بٹوین دا ٹو الیکٹروڈز کے پروڈیوس ہونے سے آپ کی ہو سکتی ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر ہے کہ ٹیسٹس آن ہائیلی پیوریفائڈ ٹرانسفارمر آئل شو دیٹ بریک ڈاؤن اسٹرینتھ. یہ ساری ہم نے یہاں پر باتیں کور کی. تو ٹیسٹس آن دا ہائیلی پیوریفائڈ ٹرانسفارمر آئل شو دیٹ break down strength has a small but definite dependence on the electrode material. Breakdown strength decreases with increase in electrode spacing. اور اس کے ساتھ ہی نمبر 3 ہے break down strength is independent of the hydrostatic pressure for degassed oil. Hydrostatic pressure means کہ جو ڈیو ٹو دا گریوٹی جو پریشر ہے ڈیو ٹو دا گریوٹی لیکوڈ کے اندر، لیکوڈ کا پریشر اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروسٹیٹک پریشر. بٹ انکریز ود دا پریشر آف دا آئل کنٹین گیسز لائک نائٹروجن اور آکسیجن ان دا سولوشن. یہ جو ہے ٹرانسفارمر آئل کی جو ٹیسٹنگ ہے اس سے ہم یہ باتیں لکھی. اب یہاں پر دیکھیں یہ یہاں سے اس کو ذرا دیکھیں کہ دیز امپیورٹیز جو لیکوڈ میں امپیورٹیز ہیں وچ لیڈ ٹو دا بریک ڈاؤن آف دا کمرشل لیکوڈ بلو دیئر انٹرنسک اسٹرینتھ، کہ ان کی جو اپنی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے وولٹیج کو اس سے بھی پہلے جو ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے کمرشل لیکوڈ اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ ڈیو ٹو دا امپیورٹیز کنٹامینیشن. تو ہم ان جو امپیورٹیز ہیں یا جو ہمارے پاس ان کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کس طرح کی امپیورٹیز آپ کی ایڈ ہوتی ہیں. تو نمبر 1 وہ امپیورٹیز دا امپیورٹیز وچ ہیو اے بریک ڈاؤن اسٹرینتھ لوور دین دیٹ آف دا لیکوڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے، ایسی امپیورٹیز جن کی بریک ڈاؤن اسٹرینتھ اس لیکوڈ سے بھی کم ہے جس کے اندر وہ پروڈیوس ہوئی پڑی ہیں، جیسا کہ ببلز آف اے گیس. بریک ڈاؤن آف دا امپیورٹیز میں ٹریگر آف دا ٹوٹل بریک ڈاؤن آف دا لیکوڈ. ظاہری بات ہے جو ان کا امپیورٹیز کا جب بریک ڈاؤن ہوگا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پورے لیکوڈ کے بریک ڈاؤن کو ٹریگر کرنے جیسا ہے. مینس کہ ایسے بٹن جیسے آن ہوتا ہے نا، ایسی جیسی ببل کو آگ لگے گی کیونکہ اس کی بریک ڈاؤن اسٹرینتھ کم ہے ببل کی، کیونکہ اس کے اندر گیس ہے. تو جیسے ہی ببل کو آگ لگے گی ڈسچارج ہوگا تو ایسا لگے گا وہ تھوڑی دیر بعد لیکوڈ بھی آپ کا سارا بریک ڈاؤن کر دے گا. ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے یہ چھوٹی سی چنگاری لگائی اور وہ پورے جو ہے بریک ڈاؤن کو پورے لیکوڈ کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 impurities which are unstable in the electric field. ایگزامپل اس کی ہے globules of water. اب globules یا bubbles جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ یہ بھی آپ کو bubbles کی ٹائپ کے ہی نظر آتے ہیں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ آئل لیں، یہی آپ گھر کے اندر سرسوں کا آئل لے لیں، اس سرسوں کے آئل کے اندر آپ 1-2 قطرے پانی کے ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پانی ہے وہ ایسا لگے گا کہ پورا ایک ببل بن کے اس کے اوپر ایسے جو ہے وہ تیر رہا ہوگا. تو یہ جو آپ نے کنٹامینیشن کی ہے اس سرسوں کے آئل کی پانی کے ساتھ، اس میں جو آپ کو اسپیشل جو آپ دیکھ رہے ہیں ببل، یہ ہیں آپ کے گلوبولز. ان کو آپ نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو آسان سی ایگزامپل دی ہے. تو اس کے بعد ہے امپیورٹیز وچ ریزلٹس ان اے لوکل انہینسمنٹ آف دا الیکٹرک فیلڈ ان لیکوڈ. جیسا کہ آپ کے سالڈ پارٹیکلز ہیں جن کو آپ کنڈکٹنگ پارٹیکلز کہتے ہیں. تو اب یہ 3 آپ کی کیٹیگریز ہیں، ان کو ہم 1 بائی 1
یہاں پر اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ جو بریک ڈاؤن ہے وہ امپیورٹیز سے کیسے ہوتا ہے. کہ ویری شارٹ ہے, سمپل ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو گیسیس بریک ڈاؤن تھا اس کی جو تھیوریز تھیں بریک ڈاؤن کی, وہ 2 ٹائپس کی تھیوریز آپ نے اسٹڈی کی تھی. ایک تھی آپ کی ٹاؤنسینڈ تھیوری اور دوسری تھی اسٹریمر تھیوری. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جو لیکوڈ مٹیریلز ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ تھیوریز ہیں بریک ڈاؤن کی. تو جن میں سے جو ویری فیمس تھیوری ہے وہ ہے سسپینڈڈ پارٹیکل تھیوری. ٹھیک ہے, یاد رہ جائے گا. اس بک میں وہ اسٹڈی نہیں کی ہوئی, لیکن جو اس بک میں میتھڈز دیے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں, اسی تھیوری سے ریلیٹڈ ہیں, جو سسپینڈڈ پارٹیکل تھیوری. اس کو نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ جو دوسری تھیوریز ہیں ان میں سے ایک ہے کیویٹیشن اینڈ ببل تھیوری, جو کہ لیکوڈ کا بریک ڈاؤن ایکسپلین کرتی ہے. تو جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس بک میں, یہ وہ جو فرسٹ تھیوری ہے سسپینڈڈ تھیوری یا سسپینڈڈ پارٹیکل تھیوری, یہ اسی سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سے پوچھ لیا جائے ایگزام میں کہ جو ہے وہ کون سی تھیوریز ہیں جو کہ لیکوڈ بریک ڈاؤن کو ایکسپلین کرتی ہیں, تو وہاں پر آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ اس کی تھیوریز تو ہم نے پڑھی نہیں تھی. وہ یہاں پر نام نہیں شو کیا گیا, لیکن جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2.1.2 آرٹیکل سے یہ وہی تھیوری کے اکارڈنگلی جو ہے یہاں پر ایکسپلین ہے سسپینڈڈ پارٹیکل تھیوری. تو نمبر 1 یہ ہے گیس اور ویپرز ببلز may exist in impure liquid dielectrics either formed from dissolved gases, temperature and pressure variation. کہ ان ٹمپریچر اور پریشر کی ویریشن سے آپ کا کیا پروڈیوس ہوتا ہے, وہ ببلز ویپرز پروڈیوس ہو جاتے ہیں گیس, یا اس کے علاوہ کوئی اور کاز بھی ہو سکتی ہے. The electric field EB in a gas bubble which is immersed in a liquid of permittivity E1 is given by which is the formula. اس فارمولے کی ڈیریویشن ہم نے نہیں کرنی, اس فارمولے کو ایگزیکٹ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جو ببل ہے گیس کا, اس کے اندر جو الیکٹرک فیلڈ بنے گی اس چھوٹے سے ببل کی, اور اس کی جو پرمیٹیوٹی لیکوڈ کی ہے وہ ہے E1 جس کے اندر وہ بنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ ای بی جو ہے گیس ببل کی انٹینسٹی جو ہوگی وہ ہوگی 3E1/2E1 ایپسیلن 1 + 1 × E0. تو یہ ایز اٹ از آپ اس کو یاد کر لیں. اور یہ جو E0 ہے یہ فیلڈ ہے ان دا لیکوڈ ان دا ایبسینس آف دا ببل, کہ جب آپ کا ببل نہیں ہوگا تو یہ الیکٹرک فیلڈ ہے. جب ببل ایگزسٹ کر جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہوگا, اور آپ کی جو فیلڈ ہے وہ جو ہے انٹینسٹی ہے پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی, کیونکہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. The electrostatic forces on the bubble cause it to get elongated in the direction of the electric field. ہوگا کیا کہ جب الیکٹرک فیلڈ اپلائی ہوگی اس ببل پر تو وہ اس طرح سے elongate ہوتا جائے گا, انڈے کی شکل کا بنتا جائے گا, آخر کار وہ بریک ہو جائے گا. The elongation continues when sufficient electric field is applied. ٹھیک ہے, جب آپ ایک خاص حد تک الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں پھر اس ببل کی elongation ہوتی ہے, ایسے نہیں کہ تھوڑے سے وولٹیج پر ہو جائے. And at a critical length and the gas inside the bubble. نمبر 2 ہے ہمارا بریک ڈاؤن ڈیو ٹو دا لیکوڈ گلوبیولز. یہاں پر ہے کہ if an insulating liquid contains in suspension a globule of another liquid, then breakdown can result from the instability of the globule in the electric field. میں نے یہاں پر آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے کہ 2 ڈفرینٹ لیکوڈز آپ لیں, ان کو جب آپ مکس کریں گے تو پھر آپ کی گلوبیولز پروڈیوس ہوں گے, جیسا کہ واٹر اور آئل کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. تو اس میں کیا ہو جائے گا,
بریک ڈاؤن ہوگا جو کہ انسٹیبلٹی آف دا گلوبیولز ان دا الیکٹرک فیلڈ، اس گلوبیول کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہو جائے گی. کنسیڈر اے اسفیریکل گلوبیول آف اے لیکوڈ پرمیٹیوٹی E2، اس جو گلوبیول جس لیکوڈ کا بنا ہوا ہے اس کی پرمیٹیوٹی E2 ہے، اور جس میں دوسرا جو لیکوڈ ہے جس میں بنا ہوا ہے وہ اس میں امرسڈ ہے وہ ہے آپ کا پرمیٹیوٹی E1. مینس کہ دو لیکوڈز ہیں، ان کی پرمیٹیوٹی ہم نے ڈفرینٹ شو کی ہے اور ان کا ریلیشن جو ہے وہ ہم نے یہاں پر شو کیا ہے. E=3E1/2E1 + E2. یہ پہلے والے جیسا ہے، یہاں پر وہاں پر +1 تھا، یہاں پر یہ E2 ہے کیونکہ وہاں پہ میڈیم 1 تھا، یہاں پہ میڈیم 2 ہے. اور یہ E0 ہے سملرلی ان دا ایبسنس آف گلوبیولز الیکٹرک فیلڈ ہے. تو electrostatic forces cause the globule to elongate and take a shape of prolate spheroid. یہ جس طرح سے آپ کا ایلپٹیکل یا ایلپس ہوتے ہیں انڈے کی شکل کے، اس طرح کے بن جاتے ہیں وہ گلوبیولز، اور پھر آخر کار جو ہے وہ بریک ہو جاتے ہیں. As the field is increased, the globule elongates so that the ratio of the longer to the shorter diameter of the spheroid increases. یہ ریشو بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار وہ ٹوٹ جاتا ہے گلوبیولز، اور اس سے اسپارک بریک ڈاؤن پروڈیوس ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریشوز کے اوپر ہمارا جو ہے بریک ڈاؤن شو کیا گیا ہے. جیسے یہ ریشو ہے تو بریک ڈاؤن جا کے آپ کا یہاں پر ہوتا ہے، الیکٹرک سٹریس بہت زیادہ یاد دیتے ہیں. پھر اس طرح سے اگر یہ ریشو رکھتے ہیں آپ <20 تو پہلے آپ کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہاں پر بریک ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ آپ کا ویریشن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ ریشو کو ویری کرنے سے ڈائمیٹر آف دا اسفیرائڈ، کہ اس کا ڈائمیٹر کس طرح سے چینج ہوتا جائے گا. اور اس کے اندر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو کنڈیشنز ہیں کہ جب آپ کا E2 از گریٹر دین ہو اور وہ کتنا ہو، the field exceeds the critical value, no stable shape exists and the globule keeps elongating, eventually causing bridging of the electrodes and breakdown of the gap. آخر کار وہ بریجنگ کر کے اور بریک ڈاؤن کر دے گا گلوبیول لیکوڈ کو. اور جب اس ویلیو سے زیادہ ہوگا تو کریٹیکل فیلڈ ایٹ وچ گلوبیول بیکمز انسٹیبل ہوگا، نو لانگر ڈیپینڈز آن دا ریشو، اور جو کہ گیون بائی کریٹیکل انٹینسٹی جو ہے وہ اس ریلیشن کے ساتھ آپ یاد کر لیں. یہ بھی ڈائریکٹ کچھ فارمولاز ہیں، یہ آپ لوگوں کو ایسے ایز اٹ از دیکھنے ہوں گے، ان کا کوئی پروف ہم نے یہاں پر نہیں کرنا، یہ ویسے بھی امپیریکلی یہاں پر لکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر جو یہ گیما ہے یہ سرفیس ٹینشن ہے گلوبیول کی، اور یہ ریلیٹو پرمیٹیوٹی ہے انسولیٹنگ لیکوڈ کی، اور یہ انیشیل ریڈیس آف دا گلوبیول ہے جب وہ بنا، اس کے بعد پھر اس کا ریڈیس چینج ہوتا ہے. تو یہ لیکوڈ کی ایک ایگزامپل ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، ویری سمپل ہے، آئی تھنک کہ اس کو آپ دیکھ لیں گے. اب ہے ہمارا تھرڈ جو